تبوک میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، کربلا میں پڑھا، نیزوں پہ بھی پڑھا. ہم سے کوئی امتحان نہیں مانگا اس نے. وہ میرے ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر و پیشتر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ تھے کہ جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. اب آپ داڑھی شریف رکھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اب آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھیں، امامہ رکھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور جتنے مرضی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند بلند نعرے لگائیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے. لیکن پھر بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن تب کیا تھا، کسی کو درمیان میں سے دو کر دیا گیا، کسی کو جناب کوئلوں پہ لٹایا گیا. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت نام ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہے جی، ان کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. وہ ایک دن کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی پشت کا تذکرہ کر دیا کہ جن کو اسلام کے لیے اس قدر زیادہ تکلیف دی گئی کہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، اور ان کی پشت اس طرح ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے کہ چمڑی جل چکی ہے، نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے. تو آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا کرتا اٹھاؤ پیچھے سے. انہوں نے جب کرتا اٹھایا نا تو آپ نے ان کی پشت کو چوما. تو وہ آگے سرچ کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے یار. پھر بھی ہم پتہ نہیں کیوں بھاگے ہوئے ہیں سارے. اب تو کوئی بھاگنے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. کوئی فرعون نہیں، کوئی نمرود نہیں، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی عتبہ نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں، کوئی بھی نہیں. اب تو حضرت ان کا نام لو، لوگ خود نیچے بیٹھیں گے، آپ کو اوپر بٹھا دیں گے. اب تو آپ ان کا نام لو، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کی جوتیاں اٹھائیں گے، آپ کو جناب وہ سوٹ بھی دے کے جائیں گے، ساتھ حضرت آپ کو سلائی بھی دے کے جائیں گے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بک جاؤ حضرت. اور پھر کیونکہ ماشاءاللہ آج تکمیل قرآن پاک کا پروگرام ہے، تو کیونکہ امت تو ویسے ہی قرآن چھوڑ چکی ہے حضرت. امت قرآن ویسے ہی چھوڑ چکی ہے حضرت. اب نہیں ہمارے پاس قرآن. بس کچھ خاص مواقع ہیں جہاں ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے، باقی قرآن والی بات ہے بالکل نہیں. نہ کاروبار میں قرآن، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہماری رشتہ داریوں میں قرآن، نہ ہمارے تعلقات میں قرآن، کہیں بھی قرآن. بس جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم نکال لیتے ہیں. اب رمضان شریف آنے لگا ہے، آفز آج کل تیز کر دینے پہ کام مزے سے ختم پہ تھوڑا سا پڑھ لیا، یا محفل کی ابتدا میں تھوڑا سا پڑھ لیا. باقی نہ خطیب کو یاد تو نہ نقیب کو یاد. غصہ نہیں کرنا میری بات کا. قرآن نہیں ہے. میں تو ہمارے جتنے خطیب احباب ہیں، نقیب ہیں اسپیشلی، میں ان سے بھی کہتا ہوں یار جن نے شعر پڑھ دیو کہ انیاں قرآن دیں آیتاں پڑھ چھڑو تو کی جائے گا. شعر اثر نہیں کرے گا، قرآن اثر کرے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. شعر کے لیے تو نہیں ہے یہ، قرآن کے لیے. جتنے شعر پڑھے جاتے ہیں، اگر ہماری محافل میں اتنی قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں اور ان کا ساتھ ترجمہ کیا جائے، شاید محفل کا رنگ ہی بدل جائے. لیکن کیا ہے، دے شعر پہ شعر حضرت. اور بلکہ لکھا ہے کہ سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن کیا ہے، اکا دکا شاید کہیں کو پڑھ دے سو پڑھ دے، باقی نہ خطیب صاحب نے کو پڑھنی ہے تو نہ ہی نقیب صاحب نے کو پڑھنی ہے. دے شعر تے شعر کھڑک دا حضرت. قرآن نہیں ہے حضرت، کتنے نہیں قرآن. پھر شادیوں پہ میں پوری قرآن کی مخالفت کر کے نا، ایک نہیں پورا، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، پورا قرآن نال متھا لا کے حضرت جی. پھر اینڈ پہ کیا ہوگا، ہوں لگے نہیں جی قرآن کو برکتاں لے کے تو ووٹی قرآن تھلے ٹورن لگے نہیں دے. پہلے الف سے لے کر یہ تک ایک بات تو نے قرآن کی نہیں مانی ہے. جب سے تو نے شادی شروع کی اور آج اینڈ ہونے لگا، ایک بات تو نے قرآن کی نہیں مانی ہے. ہر بات میں تو نے قرآن پاک کی مخالفت کی. تو اب تو کیا قرآن سے برکتیں لے گا. اور تقریباً میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے حضرت،
90% حضرت وہ جو قرآن اٹھاتا ہے نا وہ بے وضو ہوتا ہے حضرت. اور لوگوں نے آگے سے حضرت جی مسئلہ کیا گھڑ دیا ہوا ہے, نہیں وہ کیڑا پھڑیا وہ, میں تو وہ یزدان پھڑیا تھا نا حضرت جی, تقریباً نہیں حضرت جی, قرآن لاؤ حضرت. قرآن جو ہو گیا وہ بھی بتائے گا, جو ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گا, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتائے گا. اور حضرت آج جس نے نہیں نہ کیا, جس نے داڑھی شریف نہیں رکھی ہے حضرت, آج آپ کے پاس 1000 بہانے آگے سے, جی اسلام میں داڑھی, داڑھی میں اسلام, پتہ نہیں کدھر سے. اور کبھی حضرت دعا کریں اللہ سب کو توفیق دے. جس نے نہیں نہ رکھی, کبھی حضرت یہ فضول گفتگو نہ کیجئے گا جی داڑھی میں اسلام, اسلام میں داڑھی. عجیب بات ہے, اتو چور اتو چتر, اتو رکھی نہیں تو اتو آکڑنا حضرت جی. معافی مانگ اپنے اس فعل سے اللہ سے کہ میں نے نہیں رکھی ہوئی ہے. بھائی اسلام ہے کس چیز کا نام؟ میں یہ ٹن آپ دیکھ رہے ہیں حضرت, یہ جمعرات کو اللہ نے میں واپس آیا ہوں اس شہر مبارک کی خاک چوم کے حضرت ہیں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت سارے کا سارا جو عمر ہے نا وہ اللہ کے مقربین کی اداؤں کا نام ہے حضرت. اب دیکھیں نا حضرت جی, سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا سے مروہ بھاگی تھی, کس لیے؟ پانی تلاش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اتنا پسند آیا وہ بھاگنا, ہمیں کہتا تم بھی بھاگو. اللہ کو حضرت اگر دیکھا جائے, اللہ معاف کرے کوئی اعتراض نہیں میں کر رہا جی, ہم کون اعتراض, اگر دیکھا جائے تو حضرت اب کو بھاگنے کی سمجھ نہیں آتی ہے حضرت, لیکن وہ اتنا بھاگنا پسند آیا سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا سارا ہی بھاگو حضرت, سب بھاگ رہے ہیں حضرت. بھائی ہے ہی اداؤں کا نام ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ پہ داڑھی شریف تھی, تو پھر دوسری بات کدھر سے آ گئی؟ جو نہیں رکھ رہا حضرت آج باتیں کر رہے ہیں آگے سے, سر پہ ٹوپی نہیں رکھ رہا, نہیں دین پہ چل رہا, پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن کیا الفاظ ہوں گے, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. منوان ترجمانی مفہوم ہے, کہے گا بندہ کیوں نہیں مانی میں نے حضرت, کیوں داڑھی شریف نہیں رکھی میں, کیوں میں آگے سے اس طرح کی باتیں کرتا رہا, کیوں خود دین پہ نہیں چلا, کیوں اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا, کیوں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا, کیوں اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے کر لیا ہوتا, لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکے گا, پھر تو وقت گزر گیا ہوگا. جتنے حضرت احباب بیٹھے ہیں, آپ یہ علماء کے پاس بیٹھے ہیں, دین سیکھیں حضرت. ہمیں خود اندازہ نہیں ہے کہ ہم ہر روز اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. جس نے تہجد آج نہیں پڑھی ہو گیا نا نقصان حضرت, جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہو گیا نا نقصان حضرت, جس نے آج 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا ہو گیا نا نقصان حضرت, جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو گیا نا نقصان حضرت, جس نے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا ہو گیا نا نقصان حضرت. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم ہر روز اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے. یہاں حضرت جی چند ہزار چند روپے کے نقصان پہ میں نے لوگوں کے بلڈ پریشر بڑھتے بھی دیکھے ہیں, لوگوں کے بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کے دل بھی پھٹتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کو حضرت برین ہیمرج بھی ہوتے دیکھے حضرت. لیکن ادھر خود ہمیں اندازہ نہیں, کیونکہ ہمیں دین نہیں آتا کہ ہم ہر روز اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. جس نے آج سورہ یاسین تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان, جس نے آج سورہ رحمان تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. بس سبحان اللہ کے حوالے سے حضرت لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے حضرت, صحابہ حضرت خدمت تھے. احد شریف حضرت پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ جناب حاضر خدمت تھا. تقریباً 4 میل اس پہاڑ کی لمبائی ہے. ٹھیک ہے جی, وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے جی, نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب اتنا بڑا پہاڑ ہے, کون ہم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے. فرمایا تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے حضرت.
جتنا نہیں، جتنا زیادہ. اور کتنا زیادہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. جتنا نہیں کہا حضرت، کہا زیادہ ہے حضرت. کتنا زیادہ نہیں خبر. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے حضرت. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے. لیکن کیا ہے، ہر روز نقصان کرتے ہیں، نہیں کہتے. جس کی اثر کی سنتیں رہ گئی نقصان ہو گیا، جس کی زور رہ گئی نقصان ہو گیا. لیکن کیا ہے، احساس نہیں ہے حضرت جی. کسی کو اس نقصان کا دکھ ایسی مار پڑ گئی حضرت جی، چھن گئی یہ دولت ہم سے حضرت. وہ لکھا جی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب فجر کی نماز پڑھ کے نا وہ مسجد سے نا وہ نکل رہے تھے، اور ایک نوجوان فجر کی ادائیگی کے لیے بھاگتا ہوا آ رہا تھا. امام صاحب کی اور اس کی ملاقات مسجد کے دروازے پہ ہوئی. اب امام صاحب کا مسجد سے باہر نکلنا اس بات کی دلیل تھی کہ فجر کی جماعت ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اسے نہیں رہا گیا. امام صاحب کو عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی. آپ نے فرمایا وہ تو ہو گئی. تو جماعت رہ جانے کے دکھ میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہائے میری آج فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے دیکھا، فرمایا تجھے اتنا دکھ ہے فجر کی جماعت رہ جانے سے؟ اس نے کی حضرت ایویں تو آہ نہیں نہ نکلی ہے. آپ نے فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. تو مجھ سے سودا کر لے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا ہو سکتا ہے. کرو جی سودا. فرمایا جماعت کا ثواب تجھے دیا. اس نے کہا حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. دن گزر گیا، امام صاحب بھی رات کو اپنے بستر پہ لیٹے سنت زندہ کرنے کے لیے. وہ بھی اپنے بستر پہ لیٹا. وہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کر رہا ہے اوئے اتنا بڑا نقصان کر دیا. وہ جو آج تیری فجر کی جماعت رہ گئی تھی نا، اور اس دکھ میں وہ جو تیرے اندر سے ایک آہ نکلی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. لیکن اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا، سودا ہو چکا تھا. اس نے کہا چلو صبح کا انتظار کرتا ہوں، صبح امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے کہوں گا حضرت سودا کینسل، اپنا جماعت کا ثواب دیں، لے لیں، میری آہ دے دیں. اور صبح پہنچ گیا، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ ہی نماز پڑھی. وہ نماز پڑھ کے حضرت وہ امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ نے جواب عطا کیا. عرض کرتا ہے حضرت عرض کرنی تھی کہ وہ جو کل سودا ہوا تھا وہ کینسل کرنا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کہتا نہیں حضرت بس سودا کینسل کرنا ہے. آپ نے آگے سے مسکرا کے فرمایا اللہ کے بندے خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن کیا ہے حضرت جی، چھن گئی یہ دولت ہم سے حضرت جی. اب تو بس دنیا ہی دنیا ہے حضرت جی. گھر اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے. بس جماعت جاتی ہے تو جائے، سنتیں جاتی ہیں تو جائیں. نہیں قرآن کھلا تو نہیں کھلا، کسی کو فکر ہی نہیں کہ ہر روز کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. دن گزر رہے ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن کیا ہوگا؟ کیا بندے کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کر لیا ہوتا. اور اس کو حضرت تھوڑا اور واضح کر کے میں بس آخری بات مولانا روم نے بیان کیا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت، ایک تو حضرت کی بارگاہ میں بھی ماشاءاللہ جن کے بیٹے نے تکمیل قرآن کی، جس کو سعادت میسر آئی ہے، کہ حضرت اس کو عالم بنائیے گا، اس کو عالم بنائیے گا. بڑی ضرورت ہے اس وقت حضرت ملک پاکستان کو علم کی حضرت. اور آپ اپنے بچوں کو بنائیں عالم. اسپیشل جتنے احباب بیٹھے نا جڑے کھاندے پیندے حضرت، میں سب سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو عالم بناؤ. اس وقت ضرورت ہے دین اسلام کو آپ کے بچوں کی، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، بہت ضرورت ہے حضرت. اندھیرا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر بندے کی اپنی سوچ ہے جی. اگر کوئی میری سوچ سے اگر نہیں کرتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں اس بات کا قائل نہیں کہ اندھیرے سے لڑا جائے اور اپنا زور ضائع کیا جائے. میں اس بات کا قائل ہوں آپ روشنی بڑھا دیں.
اندھیرا آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. روشنی بڑھائیں حضرت. اندھیرا بڑھ رہا ہے, روشنی بڑھائیں حضرت. اور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں یار. کرو سودا حضرت. بڑے نے ڈاکٹر ساڈے کل, بڑے نے انجینئر ساڈے, عالم حضرت. ٹھیک ہے, اس طرف سے بھی سلوک ٹھیک نہیں کیا گیا کہ جو علماء کے وظائف ہیں, بڑا اوکھا کام ہے جی اس وظیفے پہ چلنا, اور ہوا پری پلان ہے اور جان بوجھ کے کیا گیا. یہ اس لیے کیا گیا کہ تنہا 12,000 رکھو تاکہ کوئی بندہ اپنے بچے کو عالم نہ بنائے. اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کوئی مولوی کو کم پڑا ہوتا ہے کسی سے حضرت؟ نہیں, وہ مولوی ہے حضرت جی جس کو قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کر حضرت والناس کی سین تک منو ان یاد ہوتا ہے حضرت. ایک زیر زبر آگے پیچھے نہیں ہوتی. کوئی ڈاکٹر حضرت کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے فلاں کتاب اس طرح یاد ہے. کوئی انجینئر کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. یہ عالم دین ہی ہے حضرت. آپ نے تو سمجھ لیا کہ شاید اور نہیں, بڑا اوکھا ہے عالم دین بننا. 8 سال لگتے ہیں لیکن آگے کیا ہوا, بڑا ہوا پری پلان تاکہ لوگ اپنے بچوں کو عالم نہ بنائیں, اور وہ کامیاب ہوئے اپنے پلان میں. لوگوں نے چھوڑ دیا اپنے بچوں کو عالم بنا. اس لیے حضرت جی عالم بنائیں اپنے بچوں کو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ان لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا علماء کے ساتھ, میں کہتا ہوں یہ کیا کم بات ہے. محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. کیا یہ دولت کم نہیں کہ تیرے بیٹے کو دیکھنا اللہ کے رسول کو دیکھنا بن جائے؟ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ کتنی بڑی سعادت ہے حضرت. ٹھیک ہے اس کے پاس جاگیریں نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے اس کے پاس حضرت جی کو ڈی ایچ اے میں, کوئی جناب کو عسکری میں, جناب کوئی گلبرگ گرین میں اس کے پاس گھر نہیں ہوگا, رہے گا یہ مسجد کے چھت پہ ہی. لیکن گلبرگ گرین ڈی ایچ اے میں رہنے والے کو یہ میسر نہیں ہوگا جو تیرے بیٹے کو میسر آئے گا. محبوب کیا یہ کام ہے؟ محبوب نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل سے ہاتھ میں لایا وہ ایسے جیسے اس نے مجھ سے. ٹھیک ہے اس کے پاس دولت نہیں ہوگی, یہ لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے, اس کے جانے کے بعد اس کو باتیں بھی کریں گے, اس کی غلطیاں بھی نکالیں گے, پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے بولیں گے. لیکن تو یہ دیکھنا تو ان کو کیوں دیکھتا ہے؟ بناؤ اپنے بچوں کو عالم حضرت. آج ضرورت ہے حضرت جی, دو اپنے بچے دین کے لیے حضرت جی. بڑے بڑے اعلیٰ ماشاءاللہ مدرسے آپ کو میسر ہیں, مدارس ہیں ہمارے, دعوت اسلامی ہیں, اور سارے جو ہمارے علماء کام کر دو اپنے بچوں. تو بس تکلیف ہے حضرت. میں حضرت وہ میرے دوست ہیں, وہ میں اکثر جانا, وہ ایک دن مجھے کہنے لگے حضرت, وہ جو میرے بچوں کی امی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی میرے دوست بھی ہیں کہ تھلو ہی ہو کے ٹر جاتا ہے, تو کدی انہوں کہا اتنے بھی آئے. میں حضرت چلا گیا, گرمیوں کی بات ہے پچھلیوں کی, اوئے ہوئے حضرت, حضرت کا مسجد کی چھت پہ گھر حضرت, میں اندر بیٹھا حضرت مجھے رونا آ گیا. گھر کی سی حضرت ایویں لگے تندور ہے حضرت, چھت پہ گھر تھا, تپے پہ حضرت جی گھر حضرت. اور وہ اور ان کے 2 بچے اور بچوں کی امی ہے, وہ تو پردے میں تھی. خیر جو بڑا رونا ہے. دیکھو سب کچھ ہوگا حضرت, لیکن یہی دولت بہت ہے ہمارے لیے کہ محبوب نے فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. ٹھیک ہے لوگ باتیں کرتے ہیں, ان کا کام ہے باتیں کرنا, کرنے, لیکن آپ ان کو نہ دیکھنا, آپ جب بھی دیکھنا ان کو دیکھنا, اور بناؤ اپنے بچوں کو عالم. ضرورت ہے اس وقت حضرت, ضرورت ہے. بس آخری بات حضرت, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی کی کمال تفسیر بیان کی ہے حضرت.
جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں۔ حضرت جی اللہ کا شکر ہے بازار میں آئے ہیں ہم، اللہ نے سب کو بھائی جی بڑا ڈری ہو، میں بڑا بول نہ بولیو کدی بھی، اللہ دی مخلوق دا ہمیشہ دھیان رکھیو، بڑیاں بے نیازیاں جی حضرت جی، اینج آرڈر بدل دے جی حضرت جی اینج۔ ہاں میں سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنے چند سالوں میں بڑا کچھ ہوتے دیکھا ہے حضرت، میں نے سڑک والے کو گاڑی پہ اور گاڑی والے کو سڑک پہ آتے دیکھا ہے حضرت، بڑا ڈری ہو۔ ہم تقریباً زیادہ احباب اسی وہم میں ہیں کہ پتہ نہیں میں کی ہیں تو کام چلن ڈیا پئی، تو ککھ بھی نہیں ہوا ہے، اے مالک دے رنگ نہیں سارے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس کی تفسیر میں حضرت نے کمال لکھا، میں اسی پہ بس اینڈ کرنے لگا ہوں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں، شیخ لکھتے ہیں کہ عید کا دن تھا اور ایک بالکل نو بیاتا جوڑا، نئی نئی شادی حضرت ہیں، عید سے کچھ دن پہلے بیٹھے کچھ میٹھا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، دینا تو دو، نہیں دینا تو نہ دو، لیکن گالی تو نہ دو کسی کو، ڈر جایا کرو حضرت، پتہ نہیں کیڑی سزا ملی ہے تو منگتا پھرن ڈے حضرت، ڈرا کرو ان کو دیکھ، لیکن گالی نہ دو یار، کسی کو ذلیل نہ کرو، اپنے اللہ سے ڈرو حضرت، اپنے اللہ، اگر سمجھانا بھی ہے کسی کو تو بڑے پیار سے سمجھاؤ، بھیا منگنا چنگا نہیں، اس میں سختی نہ ہو، اس میں طنز نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو حضرت، بڑی محبت سے سمجھاؤ، ڈرو ہر ویلے مال۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ڈرو حضرت جی، بڑا ہی ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے انہیں، کس ٹائم کو جو ہو نہ جائے پھڑے جائیے حضرت، کسی ٹائم کو جو ہو نہ جائے، یہ ہو بھی جائے تو فی الفور کچھ چنگا کر چھڑو حضرت، تاکہ وہ دی معافی مل جائے حضرت۔ وہ صدا لگی، خاوند کو خدا ترس تھا، بیوی کو کہا جا جا کے دے سو کچھ جو بنایا ہی، بیوی اٹھی چادر روڑی، جا کے نہ وہ فقیر کو دینے کے لیے دروازہ کھولا، ابھی دیا تو کچھ بھی نہیں تھا، صدا ایک بلند، ایک چیخ بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گڑم، وہ بندہ بھاگتا ہوا آیا، آ کے دیکھا باہر تو کوئی نہیں تھا، فقیر جا چکا تھا، بیوی کو اٹھایا اندر لایا، شیخ لکھتے ہیں اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیوی کو ہوش آئی، پوچھیا پلی یہ لوگ تجھے تو بھیجا تھا کہ جا کے فقیر کو کچھ دے، تو خود ہی زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا آپ کو کیا بتاؤں، منظر ہی کچھ اس طرح کا دیکھا کہ زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا باہر جو بھکاری یہ مانگنے آیا تھا نا، یہ میرا پہلا خاوند تھا۔ اس نے کہا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، ہم بیٹھے کھا رہے تھے، کسی نے صدا دی باہر، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی جملوں کا مان رکھا کرو، وہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کو اللہ کے نام پہ دینے، جان بھی دے دی تھی مول نہیں پہندا حضرت جی، جملوں کا مان رکھا کرو، اپنا اپنا نظریہ، میں کو فتویٰ نہیں دے رہا حضرت، جب کو کہتا ہے نا ہے کو نام تے دینا، دیکھو حضرت جی دینے والوں نے تو اسماعیل کے گلے پہ بھی چھری چلا دی تھی حضرت، ہم نے کیا دینا ہے حضرت، ہم نے حضرت جی کیا دینا، ہم 100 کا نوٹ دے کے اس طرح تان کے سینہ چاہو جا بابا جا کام کر، پتہ نہیں تیرا قبول بھی کیا اس نے کہ نہیں کیا ہے، تو کس بات پہ اکڑ رہا ہے۔ اور اب وقت اتنا نہیں ہے، پھر صحیح انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں دینے والوں نے کیا کیا دیا، ہم نے کیا دینا ہے حضرت جی، تو 100 کا نوٹ دے کے ہم ہی پھلنے ہیں بھائی، ہم نے کیا دینا، دینے والوں نے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے، جو میں نے آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، بڑے شدید ہیں، ہاں تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا ہے، ہم نے کیا دینا ہے حضرت، ہاں محبت کرو حضرت اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی، ہاں یہ جو باہر مانگنے ہے یہ میرا پہلا خاوند تھا، اس کو اس حال میں دیکھا تو غش کھا کے گر گئی۔ اس نے کہا اچھا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، باہر صدا لگی، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، یہ باہر گیا اور اس نے جا کر بھیک مانگنے والے کو بڑی لان تان کی، گالیاں دی، اس کو بے عزت کیا، اس کو ذلیل کیا، وہ روتا ہوا چلا گیا۔ حضرت جی ہمیشہ ڈریو، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا ہے۔ عرض کی حضور ہو کیوں، انہیں کی کرنا ہے؟
فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. ہاں اسی ماڑا ویک کے نا بڑے تگڑے ہو جانے ہیں. نہ بھائی ماڑے نو ماڑا نہ سمجھی, ماڑا تگڑے نہ بھی وہ تگڑا ہی, کیونکہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. ہاں اس کا میں ہوں. ہمیں نا اس طرح کی معاملے کرنا کا. بس پھر وہ روتا دوتا چلا گیا. پھر اس کا زوال شروع ہوا. میں نے اس سے علیحدگی کر لی, خلا لے لی. اس نے مجھے طلاق دے دی, بات ختم ہو گئی. اب شیخ لکھتے ہیں وہ آگے سے رو کے کہتا ہے اب تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو پچھلی عید پہ بھیک مانگنے آیا تھا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہے. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں, ہر ویلے ڈری ہو حضرت. میں ایک دن نا ہم سڑک پہ جا رہے تھے تو کوئی ذرا مہنگی گاڑی والا ایک رکشے والے کو پیٹ رہا تھا حضرت جی, بڑا زبردست. وہ نظر پڑی, میں نے خیر گاڑی روک لی. تو ظاہر ہے نقصان تو اس کا بھی ہوا تھا. ہمارے چنگچی والے جو بھائی ہیں ٹھیک تو یہ بھی نہیں نہ کرتے ہیں. شارہ شورہ تو انہوں نے لویا کوئی نہیں, بادشاہ لوگ نے ہیں جڑے میرے دل کرے موڑ دینا. ان کی کون سی موج ہے حضرت. ظاہر ہے اس کی قیمتی گاڑی تھی, نقصان اس کا بھی ہوا. تو لیکن حضرت اب وہ بھی زیادتی کر رہا تھا. اس نے اس کو اتنے کے تھپڑ مارے کہ اس کے ناک سے خون آ گیا حضرت. خیر اترے جا کے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا یار ماری نہیں, جتنا تھا تو نے اسے بہت زیادہ کر لیا, دیکھ اس کے ناک سے خون آ رہا ہے. نہیں میں نے تو اس کو بھی تھانے بھی لے کے جانا ہے. میں بھئی اگر تو نے تھانے لے کے جانا تو پھر مارا تو نے اس کو کیوں ہے؟ اب اس کو ایک تھپڑ نہ مارنا, بس میری ایک بات کا جواب دے دے, پھر جو تیرا دل لائے گا کر رہے. جی وہ کیا ہے؟ میں یار تیری گاڑی جنہوں پنجابی کہتے ہیں رگڑی ہے نا چنگچی والے نے, تو نے اس کو بہت مارا ہے. پھر اتنا مجھے بتا اگر اس کی جگہ ایلیٹ فورس کی گاڑی تیری گاڑی کو رگڑ جاتی ہے نا جگہ چانڈ مار دینا دیکھنا. چپ کر گیا. بندہ کو پڑھا لکھا تھا. مجھے کہتا ہے گل تے آپ دی ٹھیک. میں حضرت پھر یہ ہم زیادتی کرتے ہیں نا, ماڑے لی اور تے تگڑے لی اور.